بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا بھر میں جہاں کوئی ایک بھی پاکستانی ہے وہ ہے میرے لیے ایک چھوٹا سا پاکستان۔ دنیا چلتی رہتی ہے لیکن جو ہم جیسے تاجدار حرم کے غلام ہیں ان کے لیے اصلی خبریں مدینے کی خبریں ہوتی ہیں۔ مدینہ طیبہ سے میرے پاس خبر ہے بہت اچھی، جو یہ موجودہ صورتحال تھی پچھلے تقریباً 2 مہینے کے درمیان، اور اس کے 2 حصے میں دونوں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس کے بعد جو سندھ میں راشن کی تقسیم ہے اس کی تلاش جاری ہے، اور جو گندم سکینڈل ہے اس کی تلاش کرنے کے لیے آج احتساب کے قومی ادارے نے ایکشن لیا ہے، مقدمہ شروع ہو گیا ایک۔ یہ 3 پہلو ہو گئے، اور چوتھا یہ ہے کہ مسلم دنیا میں شعور بڑھتا جا رہا ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ جو مظالم ہوتے ہیں ان مظالم کو مسلمانوں کی دنیا کے اندر جو بڑی تعداد میں ہندو کام کرتے ہیں، خاص طور پہ مڈل ایسٹرن ملکوں کے اور GCC گلف کوآپریشن کنٹریز کے ملکوں کے، اور تیسرا جو ایفرو عرب ملکوں کے، ان سارے ریجنز کے اندر ان کی پراپیگنڈا مشینوں کے بارے میں ایک فیصلہ ہونے جا رہا ہے، جس کے بارے میں اطلاعات ہیں بڑی مصدقہ قسم کی، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ لیکن سب سے پہلے وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں ساری رحمتیں، ساری نعمتیں ان کا عروج ہے، ان کا راج ہے، اور ہمیں ضرورت ہے، احتیاج ہے، ہم مانگنے والے ہیں، وہاں عطا والے۔ میری مراد مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں 2 خبروں سے ہے۔ وہاں جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا، میرے جو دوست احباب ہیں وہ وہیں کے ہیں، تو مجھے اس لیے تازہ ترین اس کی ایک ویڈیو بھی ہم آپ سے شیئر کریں گے، لیکن اس کی حصے ہیں 2 انفارمیشن کی۔ ایک تو پاکستان کے بعد جو اسلامی دنیا میں سے ملک، ایسٹرن ملکوں میں سے جو ملک، ایشیا ظاہر ہے اس میں جو چائنا ہے وہ تو ٹاپ پہ ہے، لیکن اسلامی دنیا کی میں بات کر رہا ہوں، اس میں سے کووڈ-19 کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت ایفیکٹو جو انتظامات کیے گئے پاکستان کے بعد، وہ سعودی عرب نے کیے، اور وہاں گورنمنٹ نے اس قدر بڑے جرمانے رکھے ہیں۔ میرے پاس جرمانوں کی رسیدوں تک کی بھی تفصیل آتی رہتی ہے کہ ایک جرمانہ لاکھوں روپے میں ہے، کہ گھر سے باہر نکلنے کے جرمانہ، جب یہ پابندی کا وقت شروع ہوتا ہے کہ اب گھر سے باہر نہیں نکلنا، کسی شاپنگ کے لیے جانے کا جرمانہ جب یہ پابندی آتی ہے، اور وہاں جو ایکسپیٹریٹس ہیں، ساری دنیا کے آئے ہوئے جو مسافر لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے، لیکن وہ مقامی آبادی کو انہوں نے بہت زبردست طریقے سے کیا ہے ڈسپلن۔ پاکستان میں بھی آج میں ہی آپ سے شیئر کر لیتا ہوں کہ پاکستان میں بھی بہت بڑا فیصلہ پرائم منسٹر پاکستان نے کیا، اور تھوڑی دیر پہلے انہوں نے قوم سے خطاب کر کے اس فیصلے کا اعلان خود کیا۔ اس کے بھی 2 پورشن ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو چیزیں کھولی جا رہی ہیں وہ میں تھوڑی سی تفصیل آپ کو بتاتا ہوں۔ لوگوں کو شکایت تھی کہ وہ رات کو شاپنگ کر سکتے ہیں، دن کو نہیں کر سکتے، اس لیے جو سحری کے وقت سے لے کے شام 5 بجے کا ٹائم کر دیا گیا۔ رات اس میں شامل ہے، سحری سے شروع کر کے تو طلوع فجر، اور طلوع فجر کے بعد دھوپ چڑھنے سے پہلے۔ دن میں پھر جس کو کوئی لینا دینا ہے، یا دن میں کسی نے اگر کوئی چیز لینی ہے تو پھر اس کے لیے بھی سہولت کر دی گئی ہے، تو اس میں دکانیں کھولنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ محلے کی دکانیں بھی کھلیں گی، چھوٹی گروسری شاپس بھی کھلیں گی، اور تقریباً سارے ہی جو سوائے تعلیمی اداروں کے، وہ ادارے اب کھلنے لگے ہیں، اور ٹرانسپورٹ کے 2 جو ایکسیپشن ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تعلیمی ادارے، بورڈ کے امتحانات اگر آپ لیں گے تو لاکھوں بچے ہیں جنہوں نے امتحان دینا ہے، تو وہ تو ساری نگیشن ہو جائے گی، جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے، اور کوئی اتنی بڑی تعداد میں انتظامات نہیں ہو سکیں گے۔ اس لیے جو گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ جو پچھلے کارکردگی ہے اس کی بنیاد کے اوپر آگے پروموشنز کر دیے جائیں، اور امتحانات سارے ان کو کینسل کر دیا گیا ہے۔ ایک دوسرا یہ کہ جولائی میں ہی اب تعلیمی ادارے کھلیں گے۔ ویسے بھی مئی جون میں بچوں کی اسکولوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں، ٹائم ایسا آ گیا درمیان میں کہ اس کو شامل کر کے تو اب اس ٹائم کو آگے ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے۔ ٹرانسپورٹ کے بارے میں جو پروونسز ہیں، مثال کے طور پر پنجاب میں گندم یہاں سے باہر جاتی ہے دوسرے صوبوں کی بھی، اور وہ فوڈ چین ہے، ایک تو وہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو عمومی ٹرانسپورٹ ہے، پبلک ٹرانسپورٹ جس کو کہتے ہیں، اس کے بارے میں صوبہ نے کہا کہ بھی تھوڑا ٹھہر جائیں، اور متفقہ فیصلے جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔
اور یہ جو لاک ڈاؤن ہے اور جو ٹرانسپورٹ ہے اس کے حوالے سے کچھ فیصلے ایسے ہیں جو صوبوں کو دیے گئے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق یا خواہش کے مطابق فیصلہ کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو اس کا جرمنی کے اندر بھی فیصلہ آج ہوا ہے کہ جرمنی کی جو وہاں کی گورنمنٹ ہے اس نے کہا ہے کہ پہلا جو مرحلہ تھا ان کے یہاں کووڈ-19 کا وہ مکمل ہو گیا. اب وہ دوسرے فیز میں، پہلا فیز یعنی مکمل ہو گیا بیماری کا اور وبا کا، دوسرے فیز میں وہ داخل ہو رہے ہیں، اس لیے وہاں بھی بڑے پیمانے پہ اوپننگ ہے. یو ایس اے کی اگر بات کریں تو وہاں پہ 34 جو ریاستیں ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں انہوں نے اپنے لوکل ڈیسیشنز لیے ہیں اور وہ ریاستیں کھل رہی ہیں. اور جو حرم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہماری 1000 جانیں قربان، اس کے بارے میں جو دوسری بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ اب حرم شریف کھولنے کے لیے ایک سیلف سینیٹائز کرنے کے لیے حرم شریف کے پریمیسز کو انہوں نے ایک دروازہ بنایا ہے. بڑا شاندار سا ہے، وہ ہم تھوڑا سا آپ کو دکھا دیتے ہیں. اور وہ دروازہ سیلف سینیٹائز کرنے کے لیے، یعنی سینیٹائزیشن کا ایک ایسا عمل جس کے ساتھ پورا ماحول اور لوگ بھی انٹرنس پوائنٹ کے اوپر وہ ٹھیک رہے گا اور خطرے سے خالی رہے گا. ڈسٹینسنگ کر کے وہاں جو جائے نمازیں ہیں وہ بچھا دی گئی ہیں اور نماز جو ہے اس کے پڑھنے کا حرم مکی جو کعبۃ اللہ شریف ہے اس میں بھی شروع ہو گیا، اور یہاں بھی بس کھلنے والی ہے جو عمومی طور پہ کھلنے والی ہے. اچھا، اس کے ساتھ جو ایک اور پہلو تھا مدینہ شریف کا وہ یہ ہے کہ جب یہ کھلیں گی تو بیرون ملک رہنے والے لوگوں کے لیے بھی کھلیں گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی حاضری بھر سکیں گے. اور وہ ہمارے دوست تھے پنڈی میں، جنگ اخبار کے ادبی صفحے کے ایڈیٹر ہے بہت لمبا عرصہ، سید عارف، ان کی ایک جوان بیٹی ایک حادثے میں چولہا یا پتہ نہیں اسٹوو تھا اس کے جلنے میں وہ چلی گئی. بڑی بریلینٹ وہ اسکول کی بچی تھی میٹرکلیشن میں. تو اس کے بعد پھر وہ خود بھی زیادہ عرصہ نہ جی سکے. تو ان کا ایک شعر ہے جو حرم شریف کے جب کھلنے کی خبر آئی تو وہ میرے ذہن میں آتا ہے کہ زیادہ دیر تجھ کو دیکھنے سے میری آنکھوں کی بینائی بڑھے گی، اس لیے ہم اپنی روشنی، اپنا نور، اپنی بینائی وہاں پہ تلاش کرتے ہیں. جو مسلم ملکوں کے اندر ایک بڑے ڈیسیشن کی گونج ہے مسلم کشی کے خلاف، اس پہ جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو سندھ کے اندر راشن کی تقسیم ہے اس کی لوگ تلاش کر رہے ہیں، بڑے بڑے ادارے لگے ہوئے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ تقسیم کہاں ہوا ہے، ادھر گیا نہ ادھر گیا، کدھر گیا، لوگوں کو نہیں کوئی سمجھ بھی آ رہی. تو اس پہ جو سوشل میڈیا کے اوپر ایک طوفان ہے کامنٹس کا، اس کے اوپر جو گورنمنٹ آف سندھ ہے اس کا کام ہے کہ ایک بڑی لمبی سی پریس کانفرنس کریں، 2-3 گھنٹے لے لیں اور بتا دیں کہ وہ راشن کدھر گیا. اسی لیے یہ بہت ضروری تھا. جو عمران شروع میں جب میٹنگز تھی تو آئی واز پارٹ آف دیٹ، وہ کہتے تھے کہ اس کی ٹرانسپیرنسی کو برقرار رکھنا اس بات سے زیادہ ضروری ہے کہ اس میں کسی کا نام آئے یا یہ تو اللہ تعالیٰ کے کام ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے کریں آپ، وہ اللہ کی رضا ان میں ڈھونڈنی چاہیے. اپنا اس میں سے اپنے ذاتی منفعت یا وقتی یا دنیاوی منفعت اس میں نہیں دیکھنی چاہیے. اب جو گندم کے سکینڈلز 2 سامنے آئے ہیں پیچھے سندھ کے اندر، غائب ہو گئی کراچی کی خاص طور پہ گندم، اس کا نوٹس لیا احتساب کے قومی ادارے نے. تھنگس آر گوئنگ ٹو گو ٹو این ایکسٹینٹ جہاں پہ پتہ لگے گا گندم گئی کدھر اور پیسے واپس آئیں گے قومی خزانے میں. اور جو چور ہیں ان کو، اور عوام کے کچھ ہوتے ہیں جیبوں کے چور اور کچھ ہوتے ہیں پیٹ کے چور. جو پیٹ میں سے نوالا جانے والا ہوتا ہے اس کو کھینچ کے حلق سے نکال رکھتے ہیں، تو ان کو پکڑنا بہت ضروری ہے. اب آئیے جو مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں وہاں یہ شعور آج اجاگر ہو گیا. جو مینیجرز ہیں، عوام میں تو پہلے ہی تھا، جو عام لوگ تھے وہ ایسی ویڈیوز بنا رہے تھے، ایسے پیغامات، ایسی دعائیں بنا کے شیئر ہو رہی تھی، مجھ سے بھی بے شمار جگہ اور بھی جا رہی تھی. وہ کیا تھا؟ وہ سارا یہ شعور تھا کہ اتنی بڑی جو مسلم آبادی ہے اس کو ایلینیٹ کیا جا رہا ہے، اس کو پہلے سیپریٹ کیا گیا اور
تیسرا مرحلہ ہوگا ایلیمنیٹ کرنے کا، یعنی ان کا نام صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش ناکام ہوگی. یہ پہلے بھی بڑے لوگوں نے کیا لیکن یہ کامیاب نہیں اس کی. لیکن میں آپ کو ٹیلی ویژنز بتاتا ہوں، مثلا ریپبلک ٹیلی ویژن آپ کو پتہ ہے کس کا ہے، اس کا ایجنڈا بھی اینٹی پاکستان اور اینٹی مسلم ہے. زی نیوز ہے مشہور ٹیلی ویژن، اس کا بھی یہی پروگرام اور ایجنڈا ہے. انڈیا ٹی وی ہے ایک، اس کا بھی یہی سلسلہ ہے. اور آج تک یا آج تک اس کو کہنا چاہیے، ان کی بھی تک سیدھی نہیں ہو رہی، کو کل سیدھی نہیں ہو رہی. اور پھر اے بی پی ٹیلی ویژن ہے نیوز کا یہ، اور نیوز کا ایک اور ٹیلی ویژن ہے ٹائمز ناؤ. تو یہ سارے کے سارے جو ہیں ان کے بارے میں 3 باتیں وہاں جو تحقیقات ہوئی ہیں ان میں سامنے آئی. پہلی بات یہ سامنے آئی ہے کہ یہ سارے وہاں سے بیٹھ کے بھی اندر پروگرامز اور ویڈیوز جنریٹ کر رہے ہیں. عرب دنیا یعنی مسلمان ملکوں کا اندر وہاں رہ کے، وہاں اجنبی ہیں. انڈیا میں کسی مذہب کا آدمی کھاتا ہے تو انڈیا اس کا ہے، لیکن وہ وہاں پہ دے آر ایلینز، دے آر فارنرز، اور دے آر ایکٹ کس طرح سے کر رہے ہیں. جس طرح ایک ایلین ہوتا ہے وہ جو غیر ملکی ہے صرف، اور ایک ایلین اور فارنر وہ ہوتا ہے جو انٹائر اسٹیٹ وہاں پہ یا انٹائر پیپل ہو. تو وہ اس طرح کے ان کے پروگرامز جو ہیں وہ نشر ہو رہے ہیں، ان پہ پابندی لگنے کا چانس پیدا ہو گیا. اور یہ سارے عرب ملکوں میں یہ صورتحال ہے. آغاز UAE سے ہو سکتا ہے، باقی جگہ بھی جائے گا. اور اگر صرف اتنا ہی ہو جائے، رمضان کے مہینے میں ہو، جلد از جلد ہو، تاکہ کشمیر کے لوگوں کو بھارت کے مظالم سے جان چھوٹ جائے، تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ سارا سلسلہ نہ صرف رکے گا بلکہ بھارت جھکے گا. خوش رہیے، اپنے گھر رہیے، محفوظ رہیے. اور مسلمانوں، لیٹس سیو دی سولز آف کشمیر. پاکستان پائندہ باد.